العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلی اللہ علی حبیبی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضرین محتشم، قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 4 کے چند الفاظ تلاوت کی ہے. آج اس مختصر سے وقت میں جو گفتگو کرنی ہے وہ نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان اعزاز بخشا کہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں میں سے چن کر تمہیں جو بنایا ہے وہ بہتر امت بنایا ہے. نبیوں میں ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ، صحابہ میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعلیٰ، کتابوں میں حضور سرور عالم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن اعلیٰ، شریعتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت اعلیٰ، جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا وہ ساری امتوں میں سے افضل و اعلیٰ. اور فرمایا کہ ان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. یہ مومن کی خوبی ہے. 10ویں سپارے میں منافق اور مومن کی تعریف بتائی گئی. فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض سے ہیں. تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں. نسوا اللہ فناسیہم، اللہ کو ذکر کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں. یہ منافقوں کی تعریف بتائی. اسی رکوع میں آگے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کی اولیاء ہیں، بعض کی مددگار ہیں. ان کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. معزز حاضرین، اختصار سے اتنا ہے، یہ چیز تو واضح ہو گئی. اس میں کوئی یہ تخصیص نہیں ہے کہ مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے نیکی کی دعوت دینا، باقی سارے ہم چھٹی. آج ہماری ایک سوچ بن گئی ہے ساڈا کہ جی اسی کے کر سکتے ہیں جی، ساڑی کون مندا جی، بس ٹھیک ہے اپنے کام سے کام رکھو، ہم تو عبادت گزار ہیں، نیک نہیں کرتے. بچے جو آپ جی بچے نہیں مانتے، کیا کریں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے میرے کلیم، ایک بستی کے اوپر میرا عذاب نازل ہوا، اس بستی میں 80,000 وہ لوگ تھے جنہ کا شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا.
نیک پرہیزگار تہجد گزار پارسا، یا اللہ اتنے نیک لوگوں کے اندر پھر بھی تیرا ان پہ بھی عذاب نازل ہوا۔ فرمایا جب میرا عذاب نازل ہوا وہ بھی اسی لپیٹ میں آ گئے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ صرف اپنی عبادت پہ زور دیتے تھے، لوگوں کی اصلاح پہ زور نہیں دیتے تھے۔ کوئی کیا کر رہا ہے اس سے ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ تو معزز حاضرین، ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر سے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مالک سے ملازم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے سارے کام تو کروا لیتا تھا، ایک میرا کام ہی تجھے جو ہے نظر نہیں آتا تھا۔ ہماری فطرت ہے، ہم نے اپنا کوئی کام نکلوانا ہو تو اگلے کے پاؤں پکڑنے پڑے تو پھر بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کرے میری عزت رکھ لے، میں برادری بزتر نکار ہے کام کر دوں، لیکن جب ذکر خدا اور اللہ کے دین کی بات آتی ہے اس ٹائم کہتے ہیں میں بڑا بیر کیا جس دن گل مندے نہیں۔ وہ بایزید بستامی علیہ رحمہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ بچو پانی میں جا رہا تھا تو آپ نے باہر نکالا، اس نے ڈانگ مار دیا، چھوڑا، پھر پانی میں چلا گیا، پھر باہر نکالا، پھر اس نے ڈانگ مار دیا، پھر چھوڑا، پھر وہ پانی میں چلا گیا۔ ساتھ کوئی ہمارے جیسا کمزور تھا، اس نے کہا حضرت بار ویسے مرن دیو۔ ہمارے ہاں تو وہ لفظ اور استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ آن دی ریکارڈ ہوتا ہے تو پھر بڑا محتاط چلنا پڑتا ہے۔ مردہ مرن دیو ساڈا کے جیسے آج بد نصیبی سے ہمارے مسلح کا بھی یہ پرابلم آ گیا، ٹھیک ہے کرتے ہیں کر، ساڈا ٹانگا ریڑے ہوا، بس اپنا جو ہے کام سیدھا رکھو، معاملات وہ گڑبڑ نہیں ہونے چاہیے، بس چلن دو۔ تو بایزید علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ وہ اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا، میں اپنی عادت سے۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ اس کا کام ہے ڈانگا مارنا، میرا کام ہے بچانا۔ بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر بریائی پہ ہے جی، اگر ایک بچھو پانی میں جا رہا ہے تو ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ ہے اسے بھی بچا رہے ہیں، اور جو ہمارے بچے، جو ہمارے بیوی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے عزیز نماز ٹائم سوئے ہوئے، ایمانداری کی بات بتاؤ، ہر بندہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ کیا کسی کو یہ نہیں پتا کہ جو بندہ نماز ٹائم سوئے رہے گا وہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے 2,88,000 سال فرعون، حامان، شداد کے ساتھ دوزخ کا عذاب دے گا؟ سب کو خبر نہیں؟ ایک بندہ یہاں تڑپ رہا ہے، اس کے لیے سارے ہم تڑپ جاتے ہیں، یار اس بیچارے کو آگ لگ گئی ہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے بچاؤ، ہسپتال لے جاؤ، 112 پہ وہ کال کرو۔ اس کے لیے تو سارا سسٹم جو ہے متحرک ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے گھر کے اندر ہمارے جگر کے ٹکڑے جو ہے آرام فرما ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارا ایمان متحرک کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہیے، اور اس میں صرف علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری بھی ہے، عوام کی ذمہ داری بھی ہے، والدین کی ذمہ داری بھی ہے، پیر کی ذمہ داری بھی ہے، مالک کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور بریائی سے روکنا۔ اور قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، خود بھی رکو اور دوسروں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں۔ ہم جب اپنے کردار سے اپنی اولادوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی نیکی کی طرف راغب ہوں گی۔ سامعین ذی احتشام، کثیر روایات ملتی ہیں نیکی کی دعوت کے بارے میں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کائنات میں ان سے بڑا بھی رب ذوالجلال کا کوئی معبود تھا؟ حسینوں میں حسین ہے، بادشاہ امیروں میں امیر ہے، بادشاہوں میں بادشاہ ہے، تاجداروں میں تاجدار ہے، پیغمبروں کے سردار ہیں، نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اللہ شروع کی، وہ جو آپ کی محبت کے گن گاتے تھے کفار، انہوں نے کیا کیا ستم کیے تھے؟
ایک طائف کا واقعہ تو بڑا مشہور و معروف ہے. آج ہماری قوم حج اور عمرہ پہ جاتی ہے، طائف دیکھنے چلے جاتے ہیں، اس مقام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں ہمارے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے ہیں. واپسی آ کے خوشی سے بتاتے ہیں جناب اسا طائف بھی گئے، اسا فلاں جگہ پہ بھی گئے. پوچھا جائے جہاں طائف گئے تھے اس نبی کو انہوں نے پتھر کیوں مارے تھے؟ لہولہان کیوں ہوا تھا جسم نازنین؟ کیوں اباش لڑکے آپ کے پیچھے لگائے گئے تھے؟ کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا آپ کہتے تھے لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. انہوں نے کہا اچھا تو نے تبلیغ کیا تمہیں روڑے مارتے ہیں، ہم ادھر کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا ہم عہد مصمم کر لیتے کہ اگر کوئی پتھر مارے گا پھر بھی ہم دین کی تبلیغ چھوڑیں گے نہیں. ہمیں تو کوئی مارتا ہی نہیں ہے تو ہم دین کی تبلیغ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اپنا مطلب آتا ہے تو اپنی اولاد کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اپنا مطلب آتا ہے تو چھوٹے بڑے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی منتیں سماعتیں کر لیتے ہیں. اور خدا اور رسول کے لیے ہمارے منہ سے تو لفظ حق بھی نہیں نکلتا، بلکہ دور کی بات ہے. اب تو اتنا ستم ظریفی آ گئی ہے کہ حق بات کہنا جرم ہے. قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. آج تو کوئی غریب غلطی سے سیدھی بات کر دیتا ہے تو اس کے سار ہو جاتے ہیں. اگر دوسری سائڈ پہ تکڑا بندہ کہتا جی تسی چپ کر جاؤ تو پتہ ہے بھی اگے صاحب بیٹھے ناراض ہو. ویسے حالات کا تقاضا دیکھا کرو، حالات جیسے چلتے ادھر. بلکہ کئی دفعہ نا یہ قل وغیرہ پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو صاحبان اتنے جی ہر قسم دا بندہ نے ذرا ہاتھ ہولا رکھا کہ مولوی گالا کرنی ہے. میں ایک جگہ پہ سود کا مسئلہ چھیڑ بیٹھا تو مجھے سارے آباد میں ناراض لگے اور میزبان کہنے لگے تسی بادشاہ بن رہی ہے. تو ان پتہ بھی کاروباری لوگ نے تو تسی بادشاہ کیڑا ٹاپک چھیڑ بیٹھے جی. اتنے تو ٹاپک تو سا چھیڑنا کہ باب بلے شاہ فرمایا تھے، باب فرید نے یہ فرمایا نوٹوں کی برسات آتی. جب ہمارا معیار تبلیغ کا یہ رہ جائے گا پھر ہم کیا کریں؟ سامعین محترم آئیے طائف میں جو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے گئے تھے؟ کاروبار کے لیے نہیں گئے تھے. طائف میں بزنس کے لیے نہیں گئے تھے، آپ دعوت اللہ کے لیے گئے تھے، تبلیغ کے لیے گئے تھے. اور کیا قصور کیا تھا؟ یہ فرمایا تھا لوگوں یہ بتوں کی پوجا چھوڑو، غیروں کو چھوڑو، ایک میرے اللہ کو مانو. انہوں نے نوجوان لڑکے پیچھے لگائے اور انہوں نے جناب والا روڑے مارنے شروع کر دیے، پتھر مارنے شروع کر دیے. آج ہم اس مقام کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس مقام کی طرف نہیں آتے جہاں میرے رسول ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قیام کرتے تھے. مقام عبرت تو وہاں یہ تھا ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑتے کہ ہم آج اتنی سہولیات ہونے کے باوجود کلمہ حق زبان سے نہیں ادا کر پا رہے. اور میرے نبی نے یہاں اتنی تکالیف برداشت کر کے دین کو پھیلایا جو دین آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم تبلیغ اور صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ آج یہ دین موجود ہے. بلال پاک کو مار کیوں پڑی تھی؟ حضرت زید کو کیوں مارا گیا تھا؟ حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیوں کیے گئے تھے؟ حضرت عمار کو کیوں آگ پہ جناب والا چلایا گیا تھا؟ حضرت یاسر پاک کے اوپر ستم کیوں برسائے گئے تھے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھلیاں کیوں پھینکی گئی تھی؟ جناب صدیق کو مکہ کیوں چھوڑنا پڑا تھا؟ جناب عمر پاک کو مکہ کیوں چھوڑنا پڑا تھا؟ جناب عثمان پاک، علی پاک، ان صحابہ کو مکے کی عظیم دھرتی کو چھوڑ کر ہجرت کر کے بے یار و مددگار مدینہ کی طرف کیوں جانا پڑا تھا؟ ایک ہی معاملہ تھا، دعوت اللہ تھا. لیکن انہوں نے گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، احباب چھوڑ
دیے, بزنس چھوڑ دیا, انہوں نے سارا کچھ چھوڑ کر مکے جیسی عظیم وادی چھوڑ دی, لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ, اللہ کے دین کی تبلیغ. تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں, قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, اور دنیاوی کام نہیں چھوڑتے. دنیا کمانے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور گھر والوں سے چلے جاتے ہیں, اور رب کو منانے کے لیے چند قدم چل کے مسجد میں نہیں آتے. اور دنیا کی باتیں ہوں, 2-2 گھنٹے بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو باری نہیں آنے دیتے, اور جب اللہ کے دین کی باتیں ہوں تو پھر ایک دوسرے کو کون یہ مارتے ہیں, یار مولوی نہ کو بس کر دے ہم چلیے یار. یہ اپنا دیکھ لے, ماہ رمضان مبارک کی آج 24 ہو گئی. کتنے مہربان ہمارے عزیز ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہے, کہ اصلاح کی بھی بات عرض کر رہا ہوں. جو ہی سلام پھرتا ہے تو ایسے نکلتے ہیں یہاں کوئی اللہ معاف کرے قیامت بپا ہونے والی ہے. حالانکہ انہیں میں سے کسی کو باہر گلی میں روک کر کہو یار تمہیں پتہ لگا پیٹرول مہنگا ہونے لگا 15 تاریخ میں, ہاں بس بے شک بے اس سے 2 گھنٹے بات کرا لیکچر جناب جھاڑ کے جائیں گے. خدا کے لیے اس سے بچے, غیبت سے بچے, چغلی سے بچے, جھوٹ سے بچے. اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. حق بولیں, سچ بولیں. ہو سکے مومن جو ہے دوسرے مومن کا بہترین دوست وہ ہے جب وہ اللہ کا ذکر بھولے, وہ اللہ کے ذکر کی طرف اسے مائل کر دے. بہترین دوست, بیسٹ فرینڈ وہ ہے جب ذکر خدا بھول جائے, اسے کہے کہ یار ذکر خدا یاد کر, اسے یاد کرا دے. وہ اس کا بہترین دوست ہے, چاہے بھائی کے روپ میں ہے, باپ کے روپ میں ہے, استاد کے روپ میں ہے, محلے دار کے روپ میں ہے, مالک کے روپ میں ہے. یہ بیسٹ دوست ہے. ہم نے کون سا بیسٹ دوست فرمایا منتخب کیا ہے؟ وہ جو ہمیں سیاہ کرے, سفید کرے, ہمیں روکے ٹوکے نا, وہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, اچھا رشتہ دار ہے. جو ہمیں اچھائی برائی کی کوئی بات سمجھاتا ہے, بالخصوص نوجوان نسل کو, وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہر وقت بابا پیچھے ہی پڑ گیا, اس میں اور کام کوئی نہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہر بندہ مبلغ بنے, ہر بندہ دعوت اللہ کی کوشش کرے. لیکن اتنی ایک آخر پہ بعد میں آپ احباب کو گوش گزار کر دوں, اتنی بات کرے جتنی وہ جانتا ہے, بلا تحقیق کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا, الجھنا, کسی کو کافر و فاسق منافق و بے ایمان کہنا, اس سے گریز کریں. ممکن ہے جس کے بارے میں آپ رائے جو ہے دے رہا, اہل علم جو ہے جو اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں, جنہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ اس کو تمیز کر سکتے ہیں, وہ تو کر سکتا ہے. یہ ایک بٹن ہے, اس کی تاریں 2 لگی ہوئی ہیں, تو الیکٹریشن ہی ان کا انتخاب کر سکتا ہے کہ نیوٹرل کون سی ہے, گرم کون سی ہے. میں نہیں کر سکتا, کہیں ایسا نہ میں الٹی لگا دوں تو ہر چیز پھٹاکا مار جائے گی. یہی وجہ ہے جب تک یہ 2 تاریں علماء, اولیاء, صوفیاء کے پاس رہی, امت جو ہے اتحاد میں رہی. جب یہ تاریں عوام نے پکڑ لی ہیں, ہر بندہ مفتی, ہر بندہ عالم بن گیا ہے, جہاں جس کا مرضی آتا ہے وہ تار لگا دیتا ہے, چاہے وہ پنکھا جلا دے, چاہے لائٹ جلا دے, کیا مراد ہے, کسی کو کافر کہہ دے, کسی کو بے ایمان کہہ دے, کسی کو فاسق کہہ دے, وہ اپنا ہے. آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھیں تو برسات کے مینڈکوں کی طرف آئیں گے. ایسے صاحبان میں جناب میں نے بڑا مطالعہ کیا, میں نے اتنا پڑھا ہے, میں نے قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھا ہے, یہ اس کی بوتھی شریف کی طرف دیکھیں. مجھے نا ایک جگہ پہ گیا تو ایک صاحب ملے, مجھے کہنے لگے جی مجھے 30 دفعہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. میں کانپ گیا, 30 دفعہ. میں نے اس سے پوچھا جس رسول کو دیکھا ہے وہ کیسے تھے؟ بڑی سونی شکل ہے, بڑی سونی, اور داڑھی مبارک خوبصورت, چہرہ مبارک خوبصورت. میں کہ جی اس رسول کی داڑھی خوبصورت تھی تو تیری کتنے گئی؟ 30 دفعہ دیکھ کر بھی تجھے رکھنی نصیب نہ ہوئی. میرے علی شاہ نے تو 1 دفعہ دیکھا تھا. ہاں جی, میرے علی شاہ علی رحمہ نے 1 دفعہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا تھا, صورت نو میں جان آکھا کے جانے
جہان آکا سچ آکا دے رب دی میں شان آکا جس شان تو شانہ سب بنیا جس نے ایک دفعہ دیکھا تھا تو فراق میں اس کے آنسو نہیں رکتے تھے تو 30 دفعہ دیکھ کر پھر بھی فسق والا کام کرتا ہے تو جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ معزز حاضرین تحقیق کریں جتنا اللہ نے علم دیا ہے کسی کی بہتری سوچے چھوڑے اس معاملے کو کوئی کیا کیا کرتا ہے اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ ہاں کسی کی اچھائی سوچ سکتے ہیں نماز کا حکم دیں خود نماز پڑھیں حلال کھائیں حلال کمانے کے اگلے کو تبلیغ کریں اپنے بچوں کو حلال کی جو ہے تنبیہ کریں اسی طریقے سے بڑوں کی عزت چھوٹوں سے شفقت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو نیکی کی دعوت دینے اور دوسروں کو برائی سے خود برائی سے روکنے دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ